تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلا کام یہ کرو اس تجارت میں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اب جب رسول پر ایمان لانا ہے تو یہ ماننا ہے نا کہ قیامت تک محمد مصطفیٰ کی رسالت عامہ شامہ تامہ ہے، اور قیامت تک یہ میدان محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اب اس کے خلاف کر کے اقتدار بچتا ہے، اقتدار نہیں بچتا اس کے خلاف کر کے، یعنی ختم نبوت پر ایمان رکھ کر رسول اللہ کو قیامت تک اس طرح کا پیغمبر مان کر کے حشر تک، اب قیامت تک میدان محمد مصطفیٰ کا ہے۔ کوئی کہتا ہے یوں نہ کہو، یوں کہہ لو تو کرسی کو ٹھڈا کراؤ اور کہو میرے پاس بڑی کرسی ہے، وہ کہے کیا مقام ہے تیرے پاس، کہو میں گدائے در مصطفیٰ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ کہ دیکھو یہ لوگوں کا آنا اور مجھ فقیر کی بات سننا یہ کیا ہے؟ میں نے اس قوم کو بتا دیا ہے کہ ہمارا کچھ باقی رہے نہ رہے، اولاد باقی رہے نہ رہے، مال باقی رہے نہ رہے، ہم خود باقی رہیں نہ رہیں، محمد مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، سید عالم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ کڈا کے سونا کوئی کڈے گا، پر مولا علی دے برابر کی ہو سکتا ہے؟ سید عالم دے ایس صحابی امزاد تے رسول پاک دے داماد سیدہ فاطمہ زہرا دے شوہر نامدار دی جتی ورگا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اما تردان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، رواہ مسلم۔ سید عالم نے فرمایا علی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تیرا مقام آج میرے ساتھ وہی ہے جو جناب ہارون کا مقام جناب موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام؟ تو یہ پھر رسول اللہ نے آگے وضاحت کر دی، میری سنیے، آج تم میرے نائب ہو لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، علی تو بھی نبی نہیں۔ اگر رسول اللہ کے بعد علی نبی نہیں، عثمان نبی نہیں، عمر نبی نہیں، ابو بکر صدیق نبی نہیں، تو کوئی اور دعویٰ کرے تو اسے کہاں رکھیں گے؟ جوتی کی نوک پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان بند کریں گے جشت دے پڑھولے چ۔ کون کون سمجھا یہ جملہ؟ ان بند کریں گے جشت دے پڑھولے چ، وہ جس کنک پائی دی ہے نا سسری نہ لگے، نال دو چار گولیاں رکھ دیں گے تاکہ جو اور کوئی اٹھن لگے تو اتنے ہی مر جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین کی آبیاری یہ ہے وہ تجارت جس میں کبھی گھاٹا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اچھا یہ بتاؤ، ایمان تو لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، تو ایمان لانے کے بعد پھر رسول پاک کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ بنا لو جو وہ انسان ہی تو تھے، لا ریب، یہاں تک تو کوئی شک نہیں، اس کے ساتھ ہوں میں، نبی پاک علیہ السلام انسان تھے، انسان ہیں، اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں جی، وہ تو ساڈے ورگے ہی سن، وہ تیری ایسی تیسی ڈیش 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 ڈیش، ہمیں سب کچھ میں نے کہہ دیا ہے، میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے اور کہا بھی کچھ نہیں۔ کہتے اللہ جانتا ہے، اس کی تقریروں پہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کچھ ایسا نظر آئے کہ اس کے بھی خلاف زبان کھولیں، مگر پتہ نہیں چلتا یہ کہہ کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا سارا کچھ؟ اٹھائیے ہاتھ ذرا، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟ ہاں، ڈیش ڈیش، اور کیا کہیں ہم ان کو؟ ہاں، غالب نے کہا تھا نا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اور میر کو بھی میں نے پڑھا اور مجھے میر کا وہ شعر بھی آتا ہے، میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، دوسرا مصرع آتا ہے، مگر قسم لے لو جو ہم پڑھیں، ہمارا نہ پڑھنا پڑھنے سے زیادہ مزہ دے ہوئے ہیں، پھر میں کیوں پڑھوں ہوں وہ جو پڑھے بغیر مزہ دے ہوئے ہیں، کیوں پڑھوں ہوں وہ؟ ارے میں میر کو پڑھوں ہوں تو اتنا پڑھوں ہوں جتنا مزہ دے ہوئے ہے،
اور جب پڑھوں تو میر کو، لیکن مزہ کرکرا ہوئے ہے تو میں نہ پڑھوں، میں نہ پڑھوں، کیوں پڑھوں میر کو میں؟ مجھے انوری بھی آوے ہے، انوری بھی آوے ہے، مجھے حسرت بھی آوے ہے، مجھے غالب بھی آوے ہے، مجھے فیض احمد فیض بھی آوے ہے، مگر اتنا پڑھوں ہوں جتنا اس امت کو فیض پہنچاوے ہے۔ اور جب فیض میں ملاوٹ ڈالے ہے میں نہ پڑھوں۔